اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، پس تباہی ان کافروں کے لیے ہوگی بڑے دن کے حاضر ہونے سے۔ مسیحی فرقوں کے آپس کے اختلافات کا ذکر ہے۔ کلیسا کی تاریخ نزاعات و اختلافات پر ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ اختلاف رونما ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ ہیں یا رسول اللہ۔ ایک نظریہ تو یہ تھا کہ مسیح اللہ کے رسول ہیں، دوسرا یہ کہ رسول ضرور ہیں لیکن ایک خاص مقام ہے، تیسرا یہ کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور مخلوق ہیں، چوتھا یہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں مخلوق نہیں ہیں، باپ کی طرح قدیم ہے۔ اس کے بارے میں روح القدس کے بارے میں ایک اور اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ نے کہا روح القدس کو بھی خدا کا درجہ حاصل ہے معاذ اللہ، کچھ منکر ہو گئے۔ سن 381 عیسوی میں قسطنطنیہ میں ایک فیصلے کے تحت روح القدس کو خدا کے درجے پر فائز کیا گیا اور تثلیث کے نظریے کو آخری شکل دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے انسانی، خدائی، ملکوتی، لاہوتی اور ناسوتی پہلوؤں پر اختلافات رونما ہوئے۔ لیکن اس کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب یہ کہ محققین نے ہمیں بتایا کہ بعض اوقات بھائیوں یا خاندان والوں کی سازشوں سے ماں باپ کے کان کسی بیٹے کے خلاف اس طرح بھر دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ لاکھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے مگر ماں باپ اس سے اور زیادہ ناراض ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ناراضگی بیجا ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے ایسے موقع کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے ضمیر کو مطمئن رکھو اور ماں باپ کی ہر ممکن خدمت کرتے رہو۔ اگر تمہارا دل و کردار ٹھیک ہے اور والدین خواہ ناراض ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ ابن بابویہ سے مروی ہے کہ جناب بطول معظمہ سلام اللہ علیہ 4 رکعت نماز پڑھتی تھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھا کرتی تھیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اوابین کی نماز ہے۔ اور بعض نمازی مومن نہیں ہوتے، عجیب سی بات ہے، لیکن یہ احادیث موجود ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر نماز تو پڑھیں گے لیکن ان میں مومن کوئی نہیں ہوگا۔ مؤذن اذان دے گا اور لوگ نماز پڑھیں گے لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے، بہت سے عبادت گزار بے دین ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہوں، اور وہ جبھی قبول ہوں گے جب اعمال تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ بجائے لائے جائیں، یعنی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جس کے لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو بھی کرتے رہے، ان کاموں کو بھی کرتے رہتے ہیں جو منع کیے گئے ہیں، اور ان کاموں کو بھی کرتے رہتے ہیں جن کو کرنا ثواب ہے۔ ثواب کے چکر میں ہم ان کاموں کو بھول جاتے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں غیبتیں بھی ہو گئی ہیں، چغلیاں بھی ہو گئی ہیں، تو ایسی نماز ظاہر قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ نماز کے اثرات نہیں ہوتے کہ نماز اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے روکتی ہے نماز، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم برائیوں سے نہیں روک رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز صحیح نماز نہیں ہو رہی ہے۔ خدا ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔